السلام علیکم۔ ناروے کے شہر یسہائم سے ڈاکٹر شہلا آپ سے مخاطب ہے۔ آج 23 دسمبر 2021 اور جمعرات کا دن ہے۔ کافی دنوں سے میری طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ولاگنگ کا یہ سلسلہ تعطل کا شکار تھا، لیکن آج ہمت کر کے میں نے میاں محمد بخش کے پارٹ 2 کو مکمل کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے۔ پچھلے ولاگ میں میں نے میاں محمد بخش کے بہت سارے زبان زد عام، حمدیہ، نعتیہ اور حکمت سے بھرپور اشعار شامل کیے تھے۔ آج کے ولاگ میں ہم انشاءاللہ جھیل سیف الملوک، میاں محمد بخش کی کتاب سیف الملوک سفر العشق، شہزادہ سیف الملوک کی کٹھن ریاستوں اور پری شہزادی بدیع الجمال کے حسن اور خوبصورتی کی بات کریں گے۔ ناران سے 9 کلومیٹر دور اور وادی کاغان کے انتہائی شمالی سرے پر سطح سمندر سے 10,578 فٹ کی بلندی پر واقع جھیل سیف الملوک 3 اطراف سے برفیلی چوٹیوں میں گھری ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جھیل 3 لاکھ سال پہلے اس وقت وجود میں آئی جب وادی کاغان کا تمام علاقہ برف سے ڈھکا ہوا تھا اور ایک بہت بڑے برفانی تودے نے ٹوٹ کر اس دریا کے پانی کو روک لیا جو جھیل کے عین وسط سے گزر رہا تھا۔ یہ دریا دور حاضر کا دریائے کنہار ہے جو ابھی بھی اپنے پانی کا بڑا حصہ اسی جھیل سے حاصل کرتا ہے۔ جھیل سیف الملوک کی وجہ شہرت اس کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ شہزادہ سیف الملوک اور پری بدیع الجمال کی داستان عشق بھی ہے۔ داستان نویسوں، شاعروں اور مقامی قصہ گو حضرات نے اس داستان کو اپنے اپنے طریقے اور انداز سے بیان کیا ہے۔ جھیل سیف الملوک سے منسوب رومانوی داستان کا مرکزی کردار شہزادہ سیف الملوک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 866 سال قبل برسر اقتدار مصر کے بادشاہ عاصم شاہ کا بیٹا تھا۔ بعض حضرات نے اسے دہلی کا شہزادہ بھی لکھا ہے، لیکن اکثریت نے میاں محمد بخش کی طرح اسے مصر کا شہزادہ ہی بتایا ہے۔ مقامی قصہ گو جھیل سیف الملوک کی سیر کے لیے آنے والوں کو شہزادہ سیف الملوک اور پری بدیع الجمال کی داستان محبت سنا کر پیسے بھی کماتے ہیں۔ پیالہ نما جھیل سیف الملوک کی لمبائی 1420 فٹ، چوڑائی 450 فٹ اور اوسط گہرائی 50 فٹ کے لگ بھگ ہے۔ اس کے عین عقب میں ملکہ پربت برفانی لبادہ اوڑھے اپنی خوبصورتی اور جوبن کا نظارہ کرا رہی ہے۔ 17,390 فٹ بلند اس پہاڑ کو سر کرنا آسان نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے خیال میں یہ صرف ایک پہاڑ ہے اور کچھ اسے بدیع الجمال کا عاشق وہ سفید دیو قرار دیتے ہیں جسے سیف الملوک کی بد دعا نے پہاڑ میں تبدیل کر دیا تھا، جبکہ کئی ایک کا یہ کہنا ہے کہ 360 پریوں کا غول اسی پہاڑ سے اتر کر جھیل میں غسل کے لیے آیا کرتا ہے۔ انہی میں سے ایک بدیع الجمال بھی تھی جو بعد میں سیف الملوک کے دام الفت میں گرفتار ہو کر دنیا کی عظیم رومانوی داستانوں میں امر ہو گئی۔ اس کے علاوہ جھیل سیف الملوک سے 8 کلومیٹر دور ناران کے مین بازار کے عقب میں ایک غار بھی ہے۔ لوگ اس غار کو بھی شہزادہ سیف الملوک اور بدیع الجمال کی محبت کا ایک اچھوتا اور لازوال ثبوت قرار دیتے ہیں۔ روایت ہے کہ سیف الملوک اور بدیع الجمال نے سفید دیو سے بچنے کے لیے اسی غار میں پناہ لی تھی۔ اس قصے کو درجنوں شعراء نے منظوم کیا ہے، لیکن جو شہرت میاں محمد بخش کی داستان کو ملی وہ کسی اور کو نصیب نہ ہو سکی۔ میاں محمد بخش کی اس تصنیف کا نام سفر العشق المعروف قصہ سیف الملوک و بدیع الجمال ہے۔ کتاب کیا ہے؟ ایک شہر طلسمات ہے جس کے سحر میں پڑھنے والا گرفتار ہو جاتا ہے۔ ایک شیش محل ہے جس میں زندگی کے مختلف رنگوں کی جھلمل نظر آتی ہے۔ مصنف نے اس کا نام سفر العشق رکھا ہے۔ یہ تلاش کا ایک ایسا سفر ہے جس میں خواہشوں اور امیدوں کی روشنیاں بھی ہیں
اور مایوسیوں اور غموں کی آندھیاں بھی۔ یہ مصر کے شہزادے سیف الملوک کی کہانی ہے، جس نے اپنے خزانے میں ایک دن ایک خوبصورت لڑکی کی تصویر دیکھی اور پھر خواب میں وہی چہرہ دیکھا۔ یہ بدیع الجمال تھی، جس کی ایک جھلک نے شہزادے سیف الملوک کو بے چین کر دیا تھا۔ وہ اس کو پانے کی آرزو میں شاہی محل چھوڑتا ہے اور پھر تلاش کا یہ سفر اسے کتنے ہی کٹھن راستوں پر لے جاتا ہے۔ راستے کی آزمائشوں اور مایوسیوں کے اندھیروں میں بدیع الجمال کا چہرہ ماہتاب کی طرح چمکتا ہے اور وہ اس کی چاندنی کے تعاقب میں چلتا چلا جاتا ہے۔ محبت قربانی مانگتی ہے۔ عشق کا دعویٰ اپنی ذات کو مٹانے کا تقاضا کرتا ہے۔ دراصل یہ سفر العشق عشق حقیقی کے پانے کی طلب کا سفر ہے، جس کے سامنے ساری دنیا کی آسائشیں ہیچ ہیں۔ یوں یہ اوپر کی سطح پر تو سیف الملوک اور بدیع الجمال کی محبت کی کہانی ہے، اور زیریں سطح پر تصوف کی ایک دلربا داستان ہے۔ اس کہانی میں ہم انسانوں کے لیے کیسے کیسے سبق ہیں، دانائی اور حکمت کے دریچے ہیں کہ واہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کلام میں درد ایسا کہ پڑھنے والے کا دل گداز کر دے۔ کلام میں یہ اثر آفرینی یوں ہی نہیں آتی، اس کے لیے شاعر کو خون دل میں انگلیاں ڈبونی پڑتی ہیں۔ سیف الملوک اور میاں محمد بخش پنجاب اور پنجابی زبان میں اپنی مثال آپ بنے ہوئے ہیں۔ پورے براعظم پاک و ہند میں جب کوئی میاں محمد بخش یا سیف الملوک کا نام لیتا ہے تو فوراً ہی داستان سیف الملوک اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ ذہن کے ایوانوں میں گردش کرنے لگتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی میاں محمد بخش کے 20 اشعار اپنے خاص طرز اور ادا اور لحن کے ایک رس گھولتے ہوئے ترنگ کو ہمراہ لیے ہوئے گونجنے لگتے ہیں۔ سننے والے کو سیف الملوک کے اشعار کا مطلب معلوم ہو یا نہ ہو، ان پر تفہیم و تشریح ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو، تشنہ تشریح رہے، لیکن ان اشعار کا ترنگ، لے، ترنم، سر اور لہجہ ہر سننے والے کو اپنے سحر میں ضرور جکڑ لیتا ہے۔ داستان سیف الملوک پنجابی زبان اور ادب کی ایک لازوال داستان ہے۔ اس داستان کو میاں محمد بخش نے اور میاں محمد بخش کو سیف الملوک نے امر کر رکھا ہے۔ سیف الملوک کہنے کو تو ایک فرضی اور تخیلاتی داستان ہے۔ اس داستان میں قدم قدم پر حیرت انگیزیاں ہیں۔ انسان الف لیلہ کی سی فضاؤں اور ہوش ربا وادیوں میں سیر و سیاحت کرتا چلا جاتا ہے۔ ہر واقعے کے بعد پڑھنے سننے والے مزید کیا جاننے کے لیے بے تاب رہتے ہیں۔ میاں محمد بخش نے اس داستان گوئی ہی میں پوری کائنات کو سمو کر رکھ دیا ہے۔ کرداروں کے حوالے سے مذہب، مذہبی اقدار، دوستی، دوستانہ خصائص، مرد و زن کی نفسیات، عشق و حسن کے کرینوں، ہجر و وصال کے سوز و گداز، حظ اور انبساط، مہماتی زندگی کے نہایت کٹھن مقامات و مراحل، سیر و سفر کی حسین و پرکشش، پربہار اور نئی نئی راہیں سجھانے والی وادیوں، دریاؤں، سمندروں، جھیلوں اور شوریدہ سر لہروں پر ڈولتی کشتیوں میں آبی عفریتوں، سمندری اژدہوں اور بلاؤں کے ساتھ پرخطر مقابلوں، یعنی علامتی طور پر خیر و شر میں جنگ و جدل کے بعد خیر کی فتوحات کے شادیانوں، اور انسانی زندگی کے ہر پہلو اور شعبے کا احاطہ کرتی ہوئی یہ داستان ہر دور میں جستجو، جدوجہد اور فعال زندگی کی راہیں سمجھاتی رہتی ہے۔ میاں محمد بخش کی سیف الملوک میں زبان و ادب، شعر و سخن، شعور و ادراک، کردار نگاری، منظر کشی، رزم بزم، اوصاف نگاری، خصائص کاری، بیان و انداز، صنائع و بدائع، شاعرانہ باریکیوں، فصاحت و سلاست و بلاغت، خوش کلامی و خوش گفتاری کے ساتھ ساتھ وہ تمام محاسن اور خوبیاں جو کسی شاعری کو آفاقی بتاتی ہیں،
بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اپنی اس داستان سیف الملوک میں محمد بخش نے شروع سے آخر تک شستگی، شائستگی اور متانت کو بالخصوص بڑی شاعرانہ مہارت اور چابک دستی سے استعمال کیا ہے۔ پھر انہوں نے بھی پنجابی کے دیگر شعراء کی طرح اپنے علم و فضل، فلسفیانہ بصیرتوں، انسانیت نوازیوں، حسن و عمل کی دانائیوں، عشق و وارفتگی کی عشوہ ترازیوں، تہذیب و تمدن کی توانائیوں اور خیر و شر کی آویزشوں کو بڑے ہی خوبصورت اسلوب میں پیش کر کے پنجابی شاعری کے دامن کو نہایت احسن طریقے سے وسعت بخشی ہے۔ شہزادی بدیع الجمال کے حسن کی اگر بات کی جائے تو وہ ایک ملکوتی حسن کی مالک تھی۔ میاں صاحب نے اس کے حسن کو جس طرح بیان کیا ہے، اس کی چھب اور ایک ایک انگ کو فطرت کے مظاہر سے تشبیہ دی ہے، اس کی نظیر پنجابی ادب میں بہت کم ملتی ہے۔ لکھتے ہیں: حسن بدیع جمال پریدا، وانگ بہار چمندی، سنبل وال مہین زنجیری، ہر مینڈھی ون وندی۔ آپ یہ بھی لکھتے ہیں کہ شہزادی کا چہرہ اتنا حسین تھا کہ گلابوں نے اسے دیکھ کر اپنے پیرہن پھاڑ ڈالے اور اس کے رخساروں کے رنگ دیکھ کر گل لالہ کا خون جم گیا۔ سنیے: پاڑ سٹے پیرہن گل دے، چہرہ ویکھ گلاباں، گل دے ارگ سدائے، رل گئے وچ آباں، لال گلال گلاں ول تک کے، داغ لگا گل لالے، جمی رت کلیجے اتے، پیندا زہر پیالے، چودھویں دا چن دائی ہویا، متھا ویکھ نورانی، اکھ بڑھانا تکن ہوندی، سورج ہار نشانی، گوڑے نین سمندر حسن دے، کجراں لہراں مارے، اکھ مٹکے مارن دھکے، ٹہل دیون ہتھیارے، لال لباں یاقوت سچے، سن شکر مصری ڈلیاں، لالی تے باریکی ولوں، گل عباسی کلیاں، گردن مثل سراہی کچ دی، بوتل صاف بلوری، سرخ شراب لہو بھر رتے، شیشے گرد لاہوری۔ جب شہزادی بولتی تھی تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے اور وہ قدرت کی صناعی کا مکمل نمونہ تھی۔ لکھتے ہیں: طوطے کمری نالوں سونی، کوئل وانگوں بولے، چھنکے گل کٹوری جیسی، موتی بھر بھر تولے۔ اور شہزادہ جب شہزادی کو پانے کے لیے اپنا سفر شروع کرتا ہے تو وہ ایک ایسی جگہ پہنچتا ہے جہاں دنیا کے تمام میوہ جات اور پھل ملتے ہیں۔ میاں محمد بخش نے اللہ تعالیٰ کی میسر کردہ نعمتوں کا ذکر ایک نئے انداز میں کیا ہے۔ پنجابی زبان میں قدرت کی صناعی اس سے بہتر اور کہیں نہیں ملتی۔ آپ لکھتے ہیں: پھلاں دا کچھ انت نہ آہا، میوے باہر حسابوں، کچھ مٹھے کچھ رسیلے آہے، لذت دار کبابوں، پستہ مغز منقی کشمش، کھوڑا انجیر باداماں، چلغوزے انگور خوبانی نگرک نار تماماں، میو بیر بخارے آلو، کھوپے گری چھہارے، گوشے کیلے امب الوچے، شفتالو پھگواڑے، توت شتوت ٹلنگ بھروئیاں، آڑو سیو ناکھاں، بیہی مرچ حریر بہیڑے، پپلا کی کچھ آکھاں، ہور وڈے حق رکھ جنہاں دے، پتر وانگوں روٹی، میوے آدم دے سر وانگوں، اکھیں متھا چوٹی۔ اور اس کے علاوہ ہندوستان کے شہر مالوہ میں موجود کالی مرچ کے درختوں کا بھی ذکر کتاب میں موجود ہے۔
شہزادہ سیف الملوک سفر کے دوران زنگی سلطنت کے سپاہیوں سے لڑ کر 40 کو مار دیتا ہے، لیکن آخرکار پکڑا جاتا ہے۔ وہ سپاہی اس کو قید کر کے زنگی بادشاہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ گو کہ زنگی بادشاہ بہت ظالم ہے، لیکن وہ شہزادے کی بہادری سے متاثر ہو کر اس کی جان نہیں لیتا۔ اس کی بیٹی کو جب سیف الملوک کا پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ اسے سیف الملوک شہزادہ چاہیے۔ اس کا باپ سیف الملوک کو اپنے محل میں شہزادی سے ملانے لاتا ہے۔ زنگی شہزادی، جو اپنے آپ کو دنیا کی حسین ترین عورت خیال کرتی ہے، بڑی سج سنور کر بیٹھتی ہے۔ اس کو یہ گھمنڈ ہوتا ہے کہ شہزادہ اس کا حسن دیکھ کر فوراً اس پر عاشق ہو جائے گا، لیکن جب شہزادہ سیف الملوک نے اسے دیکھا تو وہ بالکل سیاہ رنگت کی مالک، بڑے سے منہ اور عجیب سی ناک والی عورت تھی، جس کی بڑی بڑی سرخ آنکھیں اور انتہائی بری چھب، جس کو دیکھ کر بندے کا فوراً قے کرنے کو دل چاہے۔ میاں صاحب نے اس زنگی شہزادی کی کری شکل کو ان استعاروں کے ساتھ ایسے بیان کیا ہے کہ پتہ چلتا ہے جیسے وہ سامنے آن بیٹھی ہو، اور میاں صاحب کو اس کے ساتھ یہ بھی فکر ہے کہ اگر اس کے بارے میں زیادہ بتایا تو پڑھنے والوں کی طبیعت ہی خراب نہ ہو جائے۔ تو لکھتے ہیں، سیف الملوک ڈٹھا اس ولوں کی کچھ نظری آیا، منہ توے دے تھلے وانگر اس تھیں رنگ سوایا، ہاتھی وانگن اکھیاں گھٹیاں رتیاں سن رت چھاٹی، گلاں آپھر آپھر ہوئیاں جیوں ساون دی چاٹی، ہاتھی وانگن نک موئے تے ڈڈو جتنا چوڑا، دند بھی ہاتھی ہار دلاساں سخن ہو جائے بھیڑا، وال گلاں تے متھے کنی سوٹیاں وانگر دستے، ہونٹ موٹے تے پل پل کر دے اے پھس دے کہ پھس دے، بلے وانگن کن کھلوتے ٹھوڈی وانگر چوہے، ناساں دے سوراخ ورگ سن دو بابل دے کھوہے، ویکھدیاں جیوں کچا ہوندا ڈاکر ڈاکر مریے، جو چاہے سوچا بناوے رب ڈاڈے تھیں ڈریے، کراں دھیان بیان نہ بوتا مت تباہ ہو کھوڑی، گندی بو ہواڑ نکل دی جیوں دوزخ دی موری۔ اس طرح آپ نے اس زنگی شہزادی کی شکل اور اس سے ریلیٹڈ ساری باتیں بیان کی ہیں، لیکن آپ نے اسی طرح خوبصورتی اور حسن کو بھی اتنی ہی تفصیل اور باریکیوں سے بیان کیا ہے جس سے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس سے آپ کے جمالیاتی احساسات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تشبیہات اور استعاروں کا استعمال آپ نے کمال انداز میں کیا ہے۔ تشبیہات سادہ اور روزمرہ کی بول چال ہیں جو خیال کے ساتھ اس طرح منسلک ہیں کہ مشبہ کے ذریعے مشابہت کے جس قدر پہلو نمایاں ہو سکتے ہیں وہ سادہ الفاظ میں واضح کر دیے گئے ہیں، اور یہی میاں محمد بخش کی شاعری کا کمال ہے۔ جب قصہ سیف الملوک میں شہزادہ سیف الملوک اپنے خوابوں کی شہزادی پری کی تلاش میں سراندیپ پہنچتا ہے اور اس ملک میں شہزادی بدیع الجمال دیو کی قید بند میں ہے، آپ نے اس شہزادی کے بابت لکھا ہے کہ وہ کیسی ہے۔ آپ نے اس کے حسن اور اس کی ظاہری شکل و صورت کے بارے میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے، اور شہزادی کے حسن و جمال اور اس کے چہرے کے خد و خال کو جس خوبصورتی سے بیان کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے اور پڑھنے والے کو ایسے لگتا ہے کہ شہزادی اس کے سامنے بیٹھی ہے اور آپ اس کو براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے اس کا حسن بیان کرتے ہوئے کسی بھی ایسی چیز سے موازنہ نہیں کیا جو کسی بھی سخن شناس کو بری لگے۔ پنجاب میں بالوں کی لٹ کو ناگ کہہ کر ڈرایا جاتا ہے۔ ظاہری حسن کی تعریف میں اس کو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حسین چیزوں سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑیاں اور یاقوت اور دانتوں کو موتیوں کی لڑیوں کہا جاتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دنیا میں حسین ترین چیزیں تخلیق کی ہیں، اس لیے میاں صاحب نے بھی
شہزادی کا حسن بیان کرتے ہوئے ان کا موازنہ قدرت کی صناعی سے ہی کیا ہے۔ وہ شہزادی بدیع الجمال کے بارے میں مزید لکھتے ہیں: روپ بدی جمال پریدا 14 چند نورانی، دھاوس زیر کلیجے تکے جے زہرا آسمانی، زلفاں ناگ چنن سنگ لٹکے ول ول کنڈل مارے، یا زنجیر دلاں دے آہے یا کمند ہتھیارے، سوئے ہونٹ یاقوت کھرے تھیں کاریگر سنوارے، دند لباں وچ کجے آہے وچ شفق جیوں تارے، ٹھوڈی وانگ خوبانی سوہی بہی رس بھری سی، پتلا اچا قد رنگیلا نازک شاخ ہری سی، جادوگر دو نین کڑی دے وچے کجلے دی دھاری، صوفی دیکھ ہون مستانے چھڈن شب بیداری، زلفاں دے خوشبوئی ہلے تازے کرن دماغاں، آدم ویکھ مرن جیوں مردے ویکھ پتنگ چراغاں۔ اور آپ پری شہزادی کی زلفوں کو درختوں سے لٹکے ہوئے ناگوں سے تشبیہ دے رہے ہیں، اور اس کی خوشبو پر لوگ ایسے مر مٹتے ہیں جیسے شمع کو دیکھ کر پروانہ دیوانہ وار اس کی لو پر مرتا ہے، اور اس کے ظاہری حسن کی ایک بے مثال حقیقت ہے۔ اسی طرح جب پری شہزادی بدیع الجمال نے سیف الملوک شہزادے کو پہلی بار دیکھا تو وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس کی مردانہ وجاہت، جسم کی بنتر اور چہرے کی متانت کو میاں محمد بخش صاحب نے اتنے کمال طریقے سے بیان کیا ہے کہ پڑھنے والوں کو سیف الملوک شہزادہ اپنے سامنے بیٹھا نظر آتا ہے۔ لکھتے ہیں: صورت ویکھ ہوئی متحیر کہندی بار خدایا، اے جوان جہانوں سوہنا کیڑے دیسوں آیا، جھنڈ کئی کستوری بھنی کالی کنڈلاں والی، نورانی پیشانی کھلی ابرو شکل ہلالی، اکھیں اندر حسن خماری یائے نیندر پریا، جے اے نظر بھڑا کے تکے جھال نہ جھلن پریاں، شیراں جیڈا زور دسے نازک پھل گلابوں، نیکوکار فرشتہ صورت وافر حسن حسابوں، بجلی دے چمکار وانگوں اس دی اکھ چمکدی، الف ازل دے نوروں لکھیا صفت کراں کی نقدی۔ یعنی دونوں شہزادہ سیف الملوک اور بدیع الجمال ایک دوسرے کا حسن و جمال دیکھ کر حیران تھے۔ شہزادہ سیف الملوک مردانہ وجاہت کی ایک مثال تھا، اور شہزادی تو پھر پری تھی، اس کے حسن کی مثال اور کوئی دوسری کب ہو سکتی تھی؟ لیکن میاں صاحب نے دونوں کی تعریف کرتے ہوئے انتہائی خوبصورتی سے قدرتی چیزوں کے ساتھ ان کے حسن کو بیان کیا ہے۔ میاں محمد بخش نے سیف الملوک کی داستان کو محض ایک ذریعہ اور واسطے کے طور پر استعمال کیا ہے، اور اس حوالے سے انسانیت کی ہمدردیوں، نیکیوں، دانائیوں، اچھائیوں اور وجدان و فیضان کی روحانی اور ظاہری اور باطنی کمائیوں کو پیش کر کے رکھ دیا ہے۔ اس داستان میں میاں محمد بخش نے شروع سے آخر تک جو ایک خاص صوفیانہ سبھاؤ اور موسیقی اور غنائیت کو ملحوظ خاطر رکھا ہے، یہ صرف انہی کا خاصہ ہے۔ میاں محمد بخش اس دور کے شاعر ہیں کہ جس عہد میں پورے بر صغیر پر انگریز براجمان ہو چکے تھے، اور وادی کشمیر میں مہاراجہ کی شخصی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ اقصائے کشمیر کی پربہار اور جنت نظیر وادیوں اور عطر بیز فضاؤں میں قصبہ کھڑی شریف کو جو حیثیت میسر آتی ہے، میاں محمد بخش کی وجہ سے اس پر پوری وادی نازاں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ پاکستان کی جھیل سیف الملوک اور میاں محمد بخش کی سفر العشق سیف الملوک اپنے اندر ایک مشترکہ صفت لیے ہوئے ہیں،
اور وہ یہ کہ دونوں ہی پر اسرار اور ملکوتی حسن کے مالک ہیں۔ کہتے ہیں کہ آج بھی چاند کی 14ویں رات کو پریاں جھیل سیف الملوک میں غسل کے لیے اترتی ہیں۔ ان میں نہ جانے آج بھی کوئی بدیع الجمال کسی شہزادے سیف الملوک کی والہانہ محبت اور ریاضت سے متاثر ہونے کے لیے بےتاب ہو۔ عشق مجازی ہو یا حقیقی، ریاضت تو مانگتا ہے۔ رستہ کٹھن بھی ہے اور پرخطر بھی، لیکن اگر لگن سچی، محنت کڑی اور ارادے نیک ہوں تو منزل مقصود مل کر رہتی ہے۔ آج کے ولاگ میں اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اپنے خوابوں کے حصول کے لیے سچی لگن اور مسلسل محنت کو اپنا شیوا بنائیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں۔ آپ کی اپنی ڈاکٹر شیلا۔ اللہ حافظ۔